وہ جو سارا دن گیٹ پہ کھڑا رہتا ہے, سارا دن انویسٹیگیشنیں کرتا ہے, سارا دن دھوپ کے اندر سڑتا ہے, سارا دن پورے مہینے میں اس کے پاس 2 سوٹ ہوتے ہیں اور سارا دن وہ سیلری بھی اس کو 3 مہینوں بعد ملتی ہے. ہر چینل کی بیس وہ ہوتا ہے, جس چینل کے پاس اچھے رپورٹر ہوں گے وہ پھر اچھا چینل چلے گا. تو لہٰذا جو سٹیزن جرنلزم کر رہے ہیں, جو گراؤنڈ پر موجود ہیں, جو رپورٹ کرتے ہیں کہ عمران خان ہائی کورٹ پیش ہو گئے ہیں, جو رپورٹ کرتے ہیں کہ مریم نواز وہاں پہ جلسہ کر رہی ہے, وہ مین صحافت کے اندر, اس بزنس کے اندر, اس انڈسٹری کے اندر وہ مین چیز ہے, وہ ریڑھ کی ہڈی ہیں. تو لہٰذا آپ ان کے بارے میں اس طرح نہیں کہہ سکتے کہ آپ ان کو جو ہے خبر بھی آپ ان سے لیں, نہیں, ان کی خبر چلتی ہے نا. میں نے بڑا السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پنڈی پوائنٹ اور میں ہوں انعام گرایا. ناظرین, اس بات میں کوئی ابہام باقی نہیں بچا کہ دنیا بھر میں بڑی تیزی کے ساتھ چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں. میں آج ذکر کرنے جا رہا ہوں میڈیا کے حوالے سے. پہلے پرنٹ میڈیا ہوا کرتا تھا جو بعد میں الیکٹرانک میڈیا میں بدلا, اور ابھی ڈیجیٹل میڈیا کا جو دور ہے وہ پوری دنیا میں اپنا عروج پکڑ رہا ہے. مین سٹریم میڈیا کے لوگ جو پاکستان کے اندر پہلے مین سٹریم میڈیا میں کام کیا کرتے تھے, وہ بھی ابھی ڈیجیٹل میڈیا پہ اپنے چینلز بنا کے اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں. اسلام آباد کے اندر آج ڈیجیٹل میڈیا ایسوسی ایشن کے حوالے سے ایک میٹنگ ہوئی ہے, جس میں باقاعدہ طور پہ ایک باڈی بنائی گئی ہے اور اس میں عہدے داران چنے گئے ہیں. میرے ساتھ اس وقت جو شخصیت موجود ہیں یہ پاکستان کی تاریخ کے پہلے ڈیجیٹل میڈیا ایسوسی ایشن کے صدر ہیں جو اسلام آباد میں منتخب ہوئے ہیں. آج ان سے بات کریں گے کہ ڈیجیٹل میڈیا کے حوالے سے یہ کیا کریں گے اور نوجوانوں کے لیے یہ کس حد تک کام کرنے جا رہے ہیں. السلام علیکم فیصل بھائی. جی وعلیکم السلام بھائی جان. فیصل بھائی, سب سے پہلے آپ کو بہت بہت مبارک ہو. آپ اسلام آباد کے اندر ڈیجیٹل میڈیا ایسوسی ایشن کے پہلے صدر منتخب ہوئے ہیں. ذرا بتائیں ہمارے ناظرین کو کہ یہ ڈیجیٹل میڈیا ہے کیا؟ جی سب سے پہلے تو جی انعام بھائی آپ کا بہت شکریہ, اور پھر تمام دوستوں کا شکریہ جنہوں نے اعتماد کیا. اور ہم جب یہ ایسوسی ایشن نہیں بھی تھی تب بھی دوستوں کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے, احتجاج کرتے تھے, آواز اٹھاتے تھے, اور مختلف جو سیاستدان ہیں جہاں تک ہماری ایکسیس ہے تو ہم ان کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ارینج کرواتے تھے تاکہ یہ سیکھ سکیں. جو اور مختلف دوستوں کو صحافتی ایتھکس کیا ہوتی ہیں, کہاں پہ جانا ہے, کہاں پہ جا کے کیا کرنا ہے, وہ بھی اپنے دوستوں کی ہم ہیلپ کرتے تھے. اب کیونکہ یہ باقاعدہ طور پہ آرگنائزیشن بن گئی ہے تو اس پہ ہماری ذمہ داری بہت بڑی ہے کہ ڈیجیٹل میڈیا کو کوئی ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. حالانکہ ڈیجیٹل میڈیا بہت بڑی طاقت ہے. مطلب ٹی وی چینلز کی شاید میں کہہ رہا ہوں اتنی کچھ چینل کی اتنی ویورشپ نہ ہو, یا کچھ اینکرز کی اتنی ویورشپ نہ ہو جتنی ایک ڈیجیٹل میڈیا کے صحافی کی ہوتی ہے. اور پھر یہ ایک بڑی ڈیبیٹ ہے کہ ڈیجیٹل پہ جو کام کرتا ہے وہ صحافی نہیں ہے, جو اخبار یا ٹی وی میں کام کرتا ہے وہ صحافی ہے. تو یہ ایک چھاپ جو بنی ہوئی ہے, جو ایک ٹیبو بنا ہوا ہے, ایک لیبل لگا ہوا ہے جی فلاں صحافی ہے, فلاں صحافی نہیں ہے. تو ہمارا سب سے بڑی جو ایفرٹ ہے, جو کوشش ہوگی, وہ دنیا کو باور کروایا جائے, اپنے جو یہاں پہ حکمران ہیں, جو سٹیک ہولڈرز ہیں, ان کو باور کرایا جائے, اداروں کو, کہ یہ بھی صحافی ہیں, ان کے ساتھ بھی اسی طرح کا سلوک ہونا چاہیے, ان کو بھی ایک ڈیو جو رسپیکٹ ہے وہ ملنی چاہیے. تو لہٰذا ہمارا موٹیو یہی ہے, ایک تو ہمارے کسی دوست کے ساتھ کوئی ظلم نہ ہو سکے, کسی کے ساتھ کوئی اس طرح کا رویہ نہ رکھا جائے کہ یہ جی یوٹیوب سے ہے, یہ ڈیجیٹل میڈیا کا ہے تو اس کی کچھ نہیں ہے, اس کو جو چاہے کوئی کر دے. تو وہ اس کے خلاف ایک دوسری مختلف ٹریننگ سیشن, مختلف سیاستدانوں کے ساتھ انٹریکٹیو سیشن, اور بغیر کسی پارٹی کے, کہ مطلب یہ نہیں کہ یہ پی ٹی آئی یا فلاں جماعت, تمام سیاستدان, اس میں کوئی ساری جماعتیں آتی ہیں, مذہبی جماعتیں بھی آتی ہیں, تمام لوگوں کے ساتھ سٹنگز کروائی جائیں. اور سب سے بڑی جو میں نے آپ کو کہا کہ ان کی ایک پہچان, اس پہچان کے لیے کام کرنا ہے. جو بہت سارے ہمارے دوست ہیں جن کو مشکلات ہوتی ہیں تو ان کے لیے, اور یا پھر کسی کے ساتھ اگر ظلم زیادتی ہوتی ہے اس کے ساتھ بھی کھڑے ہوں گے. اور خاص طور پہ جو ہے نا, جتنا ہو سکا دوستوں کو سکھایا جائے کہ یار صحافت اس طرح سے ہوتی ہے, اور پھر وہ تاکہ صحافت سیکھ کر وہ کسی طریقے سے 4 لفظ سیکھ لیں, ان کی کوئی بہتری آ جائے تاکہ وہ فیوچر بنا سکے. کیونکہ ڈیجیٹل میڈیا کوئی مانے یا نہ مانے فیوچر ہے. ڈیجیٹل میڈیا نے بڑے بڑے ٹائکونز کو ٹکر دی ہے, اور بڑے بڑے سٹیک ہولڈرز پریشان ہیں کہ یار
یہ ٹی وی تو کنٹرول کر لیتے ہیں, ڈیجیٹل میڈیا نہیں کنٹرول ہوتا اور ہمارے بیانیے نہیں بنتے. جی فیصل بھائی, اسی پہ میں سوال کروں گا کہ ہمارے مین سٹریم میڈیا پہ بیٹھے ہوئے بہت سارے ایسے اینکرز ہیں جو ڈیجیٹل میڈیا کے لڑکے جو ہر وقت کام کر رہے ہوتے ہیں, ان کو بڑے غلط القاب کے ساتھ نوازتے ہیں یا پکارتے ہیں, ان کے حوالے سے آپ کیا اقدامات کریں گے؟ دیکھیں, وہ جو بھی ہیں وہ ہمارے بڑے ہیں, ہمارے استاد ہیں. کوئی بھی اینکر ہو, کوئی بھی صحافی ہو, کیونکہ ہم بھی صحافی ہیں. اقوام متحدہ کہتی ہے کہ اقوام متحدہ, اور ہم نے تو جرنلزم پڑھی ہوئی ہے, جرنلزم کے اندر صحافت کی بے شمار اقسام ہے. فوٹو جرنلسٹ بھی ہوتا ہے, جو تصویریں بناتا ہے نا صرف, وہ بھی جرنلسٹ ہوتا ہے. جو ویڈیو جرنلزم, سٹیزن جرنلزم, تو جرنلزم کی بے شمار اقسام ہیں. کچھ لوگ جو ہیں وہ نا ایک اپنے ہی ہے کہ وہ ہیجمنی, اجارہ داری ہوتی ہے. آپ سمجھتے کہ یار یہ بھی فلاں بھی, یعنی اس میں وہ جو ایک عام بندہ جو محنت کر کے ڈیجیٹل میڈیا پہ کسی جگہ پہ پہنچ جاتا ہے تو وہ ایک حسد ہوتا ہے. یہ حسد ہر سوسائٹی میں ہوتا ہے. مجھے یاد ہے کہ جب ایک وقت تھا پاکستان کے اندر, جو اخبار مالک ہوتا تھا, اخبار کا ایڈیٹر ہوتا تھا, وہ ایسے سمجھے کہ آج کے دور کا حامد میر ہے. ان کی وہی پروٹوکول تھا. پھر آ گیا مین سٹریم میڈیا, یعنی پہلے پی ٹی وی تھا, پی ٹی وی کے بعد یہ جب 2001 میں مشرف صاحب کی وجہ سے پرائیویٹ چینلز کو, پھر یہ اے آر وائی آیا, جیو آیا, تو اس کے بعد لوگوں نے ٹی وی کو کہنا شروع کر دیا کہ یہ ٹی وی کیا ہے جی, صحافی تو وہ ہوتا ہے جو اخبار میں لکھتا ہے. جو اخبار نویس تھے وہ کہتے تھے یہ ٹی وی کیا ہے, ہاں, یہ چینلز کیا ہیں, یہ چینلز کیا ہوتے ہیں, یہ نہیں صحافی, یہ جھوٹ بولتے ہیں, یہ ننگا کرتے ہیں, یہ بلا بلا, وہ ساری باتیں ہوتی تھی کہ یہ کہاں سے آ گئے ہیں. ہم صحافی ہیں, ہم لکھتے ہیں, لکھنے والا صحافی ہوتا ہے. پریس کلب تو کہتے ہیں پریس, کیونکہ یہ پریس وہ والی پریس, اخباروں کا پریس, اور کلب پریس کلب, تو لہٰذا یہ پریس والوں کا پریس کلب ہوتا ہے. یہ کہاں سے آگے پھر یہ ڈیبیٹ چلی کہ نہیں جی وہ کیمرہ مین تو صحافی نہیں ہوتا, کسی نے کہا نہیں جی وہ پروڈیوسر صحافی نہیں ہوتا, فلاں نہیں ہوتا. تو وہ ایک ایشو چلا. اس وقت بھی یہی ایشو تھا کہ یار یہ ایک نئی چیز ہے, نئی چیز کو لوگ ایکسیپٹ نہیں کرتے, یا لوگوں ہاں جو بڑے ہوتے ہیں نا ان کی اجارہ داری بنی ہوتی ہے, ایک کلٹ ہوتا ہے, تو وہ جب ٹوٹ رہا ہوتا ہے تو ان کو بڑی ہوتی ہے. لہٰذا ابھی بھی کچھ صحافی ہیں وہ بڑا مطلب دیکھیں وہ بھی اسی طرح کے دور سے گزرے ہوں گے, جیسے آپ محنت کر رہے ہیں, ہم محنت کر رہے ہیں, میں محنت کر رہا ہوں, سارے اسی طرح سے کہ وہ وقت سے گزرے ہوں گے. اور آج جس طرح سے وہ کہہ رہے ہوتے ہیں فلاں لونڈا لپاڑا, تو افسوس ہوتی ہے یار, آپ بھی کبھی لونڈے لپاڑے تھے, آپ نے بھی کبھی دھکے کھائے ہوں گے, آپ نے بھی کبھی رپورٹنگ کرنے کے لیے موٹر سائیکلوں پہ گئے ہوں گے, موٹر سائیکل کا تیل ختم ہو گیا ہوگا, ہو سکتا ہے آپ کہیں پہ گئے ہوں, پورا دن کھڑے رہے ہوں, انتظار کیا, ہو سکتا ہے آپ پہ حملہ ہوا ہو, کسی نے آپ کو چپیڑے ماری ہوں. یہ ایک صحافی کی زندگی میں ہوتا ہے. اور جو اسٹرگل کر رہے ہیں صحافی, چاہے وہ ڈیجیٹل کے ہیں, چاہے وہ ساری ان کی زندگی کا حصہ ہے. لہٰذا ان کی اس طرح تذلیل کرنے کا کسی کو حق نہیں ہے. میڈیا, جب آپ کہتے ہیں ڈیجیٹل میڈیا, آپ کہتے ہیں پرنٹ میڈیا, آپ کہتے ہیں الیکٹرانک میڈیا, ڈیجیٹل آپ صرف نہیں کہتے, آپ کہتے ہیں ڈیجیٹل میڈیا, تو یہ بھی ایک میڈیا ہے, یہ بھی ایک میڈیم ہے آواز پہنچانے کا. لہذا جو بھی خبر دے رہا ہے, آواز پہنچا رہا ہے, وہ کسی میڈیا کے اندر کام کر رہا ہے, وہ کسی میڈیا کا حصہ ہے, وہ صحافت کر رہا ہے. اگر وہ صحیح معنوں میں کر رہا ہے تو ہمارا یہ ایک بڑا وہ بھی ہوگا کہ اپنی پہچان کروائی جائے, اور دوستوں کو, یہ جو ہمارے سینئر دوست ہیں ان کو بتایا جائے کہ یہ بھی انسان ہے, یہ بھی صحافی ہیں, ان کا بھی اتنا ہی حق ہے کام کرنے کا جتنا آپ کا ہے. تو خدا کے لیے ان کو اون کریں, ان کو اپریشیٹ کریں. دیکھا جائے تو بہت سارے ہمارے مین سٹریم کے جو چینل ہیں وہ انہی لونڈو لپاڑوں کی خبریں یا ویڈیوز اٹھا کے اپنے چینل پہ چلا رہے ہوتے ہیں. دیکھیں جتنے بھی ہمارے بڑے صحافی ہیں, اینکر ہیں, وہ بھی اس دور سے گزر کے گئے ہیں. جس جگہ پہ ہم کھڑے ہیں وہ بھی اس جگہ پہ کھڑے تھے. اب جو ہے نا, دیکھیں فوج ہے, جرنیل پالیسی بناتے ہیں, جرنیلوں کا ایک الگ لائف سٹائل ہے. جرنیل لڑتا کون ہے؟ سپاہی لڑتا ہے. سپاہی کے بیس پہ آپ کہتے ہیں اور ہتھیار کے بیس پہ آپ کہتے ہیں کہ ہم انڈیا سے لڑ لیں گے, فلاں سے لڑ لیں گے. اسی طرح سے اتنے بڑے ٹی وی چینل ہیں, ان کی بیس کیا ہے؟ بیس ہے رپورٹر. اینکر بیس نہیں ہے, بیس رپورٹر ہے جو خبر ڈھونڈ کے لاتا ہے. وہ جو سارا دن گیٹ پہ کھڑا رہتا ہے, سارا دن انویسٹیگیشنیں کرتا ہے, سارا دن دھوپ کے اندر سڑتا ہے, سارا دن, پورے مہینے میں اس کے پاس 2 سوٹ ہوتے ہیں, اور سارا دن وہ سیلری بھی اس کو 3 مہینوں بعد ملتی ہے. ہر چینل کی بیس وہ ہوتا ہے. جس چینل کے پاس اچھے رپورٹر ہوں گے وہ پھر اچھا چینل چلے گا. تو لہٰذا جو سٹیزن جرنلزم کر رہے ہیں, جو گراؤنڈ پر موجود ہیں, جو رپورٹ کرتے ہیں کہ عمران خان ہائی کورٹ پیش ہو گئے ہیں, جو رپورٹ کرتے ہیں کہ مریم نواز وہاں پہ جلسہ کر رہی ہے,
وہ مین صحافت کے اندر، اس بزنس کے اندر، اس انڈسٹری کے اندر وہ مین چیز ہے، وہ ریڑھ کی ہڈی ہیں. تو لہٰذا آپ ان کے بارے میں اس طرح نہیں کہہ سکتے کہ آپ ان کو جو ہے خبر بھی آپ ان سے لیں، نہیں ان کی خبر چلتی ہے نا. میں نے بڑا اسلام آباد میں کم دیکھا ہے کوئی بڑا صحافی جو ہے وہ خود جا کے گیا ہو کسی فیلڈ پہ، رپورٹر نظر نہیں آتے. ہاں تو رپورٹر جا رہا ہوتا ہے یا سٹیزن، باقی جو ڈیجیٹل میڈیا کے صحافی ہیں وہ جا رہے ہوتے ہیں. تو لہٰذا ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ بیٹا آپ ہمارا کام کر رہے ہیں، آپ ہمیں بھی آگاہ کر رہے ہیں. ہم کمرے میں ہیں، لیٹ سو کے اٹھے ہیں، برش کیا ہے، نہائے ہیں، 2-4 ویڈیوز دیکھی ہیں، 2-4 ٹی وی پہ رپورٹروں کی خبریں سنی ہیں اور رات کو ہم اس پہ پروگرام کریں گے. آپ نے ہمارا کام کر دیا ہے. بیٹا آپ کو ملتے ہیں 25,000، ہمیں ملتا ہے 25 لاکھ. تو لہٰذا ہمیں آپ کی خبروں کی وجہ سے ہم جو تجزیہ کر رہے ہیں اتنا کما رہے ہیں، ان کی ظاہر اپنی بھی ایک ایفرٹ ہے، اپریشیٹ کرنا چاہیے. کسی کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ ہے یہ وہ ہے. کبھی آپ بھی وہی تھے. سٹیج ہوتی ہے، کبھی بھی ایک دن میں آپ اینکر نہیں بنتے، ایک دن میں سینئر صحافی نہیں بنتے، اس میں عمریں دینی پڑتی ہیں. اور جتنے بھی میچور یہ ہیں نا صحافی، ہمارے بڑے جو سینئرز ہیں، بزرگ ہیں، وہ یہ باتیں نہیں کرتے. جن دھکے کھائے ہوئے ہیں نا، جنہوں نے مارے کھائے ہوئے ہیں، یارف امید بھٹی صاحب جیسے لوگ، صابر شاکر جیسے لوگ، اس طرح کے لوگ، اور باقی جو بزرگ صحافی ہیں، ہارون الرشید صاحب، جو دھکے کھائے ہیں وہ نہیں کرتے. یہ جو جن کا اچانک جگاڑ لگے ہوئے نا، یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، جی فلاں صحافی ہے، فلاں نہیں ہے، فلاں یہ کر رہے ہیں. اچھا، مین سٹریم میڈیا کے اوپر پیمرا ایک بہت بڑا ادارہ ہے جو ان کے قواعد و ضوابط بناتا ہے کہ آپ نے کیا لوگوں کو دکھانا ہے، کیا نہیں دکھانا. تو کیا ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر بھی کوئی اس طرح کا ادارہ ہوگا جو ان کے اوپر اس طرح کی پابندیاں لگائے گا کہ آپ نے یہ چیز دکھانی ہے، یہ نہیں دکھانی؟ دیکھیے یہ ہونا چاہیے، یہ بڑا ضروری ہے. ڈیجیٹل میڈیا پہ یہی نا، جب آپ اون نہیں نہ کرتے پھر چیزیں بگڑتی ہیں. آپ اون ہی نہیں کر رہے، آپ کوئی ریگولیٹری اتھارٹی نہیں بنا رہے، آپ جو ہے ان کو کوئی ایڈ ہی نہیں دے رہے. آپ ٹی وی کو تو ایڈ دے رہے ہیں جب کہ جن کی زیادہ ویورشپ ہے. بالکل ایسی ہے، ابھی بہت سارے ہمارے یوٹیوبر ہیں جن کی مین سٹریم میڈیا سے زیادہ ویورشپ ہے. آپ ان کو اکاموڈیٹ نہیں کر رہے، آپ ان کو قومی دہارے میں نہیں لے کے آ رہے. لہٰذا جب آپ کسی کو قومی دہارے میں نہیں لے کے آتے وہ باغی ہو جاتے ہیں. لہٰذا اگر ٹی وی کی ریگولیٹری اتھارٹی ہے تو ڈیجیٹل میڈیا کرنی چاہیے. اس کے لیے یہ کہ آپ کو آن کرنا پڑے گا، آن کریں، اس کے بعد بنائیں. میں تو اس کے حق میں ہوں یار، یہ نہیں کہ آپ گلا گھونٹیں، لیکن یہ جو ایک بے مہار کہ جو خبر لگا دو، جھوٹ ہے سچ ہے رپورٹ کر دو، جعلی ویڈیوز چلا دو، جعلی نیریٹو دے دو، دھڑنگے سے بڑے دھڑلے سے عدالتوں کو بدنام کر دو، ججز کو گالیاں دے دو. یہ جو مختلف جن کی نہیں ٹریننگ وہ کر رہے ہوتے ہیں، گھس جاؤ کسی بھی جگہ پہ، آپ کو نہیں پتا کہاں پہ کیمرہ لگانا ہے، کہاں پہ کیمرہ نہیں لگانا، کہاں پہ کیمرہ آن کرنا ہے، کہاں پہ کیمرہ نہیں آن کرنا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اتھارٹی بنے گی، اتھارٹی ہوگی. اور ہمارا بھی یہی کام ہے. ہم جو تھوڑے سے باقی لوگوں سے تھوڑے سے کہہ لیں سینئر ہیں، ہمارا بھی یہی ذمہ داری ہے کہ سکھایا جائے، بتایا جائے کہ یار یہ کرنا یہ نہیں کرنا. لیکن یہ حکومت کے کرنے کا کام ہے. فیصل بھائی لاسٹ سوال کہ آپ اس وقت اسلام آباد جو کہ نیشنل پریس کلب ہے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ یہ جو ڈیجیٹل میڈیا کے صحافی ہیں ان کے لیے کیا کام کرنا چاہ رہے ہیں، یا کیا آپ کے ذہن میں ان کے لیے چیزیں ہیں جو آپ کریں گے؟ دیکھیے میں نے وہ پہلے شروع میں جو بات کی کہ پہلے نمبر پہ تو ہم اسلام آباد میں رہ کے، کیونکہ میرے پاس جو ذمہ داریاں وہ اسلام آباد کی ہیں اور اسلام آباد کیپٹل ہے اور یہاں پہ بہت زیادہ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اور ہمارے بہت سارے دوست اس کو کور کرتے ہیں. نمبر 1 تو ہم کوشش کریں گے کہ نیشنل پریس کلب ایک بڑا ادارہ ہے، وہ ان نوجوان صحافیوں کو اون کرے. ہماری کوشش ہوگی کہ جو وہاں پہ اسٹیک ہولڈرز ہیں ان سے ملاقات کی جائے، ان کو بتایا جائے کہ یہ بھی میڈیا ہی ہے، ان کو اون کریں. تو ان کو وہاں پہ اونرشپ دلوائی جائے. پھر جیسے میں نے کہا کہ اگر کسی دوست کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے تو وہ پھر جو دوست ہمارے جو ابھی اممیچور ہیں ان کی ٹریننگ کے لیے کوئی کوشش کریں گے کہ سیشن کیے جائیں. پھر بہت سارے دوست جو مختلف لوگوں کو اپروچ نہیں کر پاتے، بڑے سیاستدان جن کو شاید وہ نہیں مل پاتے اور وہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کون ہے، کہاں، یہ تھوڑا ہوتا ہے، تو ان کے ساتھ ان کی سٹنگ کروائی جائے، ان سے وہ سنیں، ان سے سوال کریں، ان کے اندر ایک اعتماد آئے کہ سوال اس طرح کرتے ہیں. پھر ان کے ساتھ ان کی وہ ظاہر پی آر بنتی ہے، تعلق بنتا ہے، ایک اعتماد آتا ہے. تو وہ بھی ہم کوشش کریں گے کہ بڑے بڑے جو ملک کے سیاستدان ہیں ان کے ساتھ ان کو بٹھایا جائے. اور خاص طور پہ اگر جو بھی ہم ان کے لیے مواقع فراہم کر سکتے ہیں، کسی کی ابھی یہ کیونکہ انیشل سٹیج ہے، آگے چل کے اگر کسی کو مالی مدد کے حوالے سے کسی کے ساتھ کوئی مشکل آ جاتی ہے، ظاہر یہ میڈیا فیلڈ ہی ایسی ہے کہ لوگ یہاں دھکے کھاتے ہیں، گالیاں کھاتے ہیں، ذلیل ہوتے ہیں. عوام یہی سمجھتے ہیں کہ میڈیا والے بلیک میل ہیں، بڑا پیسہ کما رہے ہیں،
حالانکہ ان کی جو زندگی کیسے گزر رہی ہے یہ آپ جانتے ہیں یا میں جانتا ہوں جو ہم فیلڈ میں ہوتے ہیں. اچھا ان کی کوئی پینشن نہیں, کوئی ریٹائرمنٹ نہیں, کوئی چھٹی تنخواہ نہیں, نہیں. کوئی اتوار, میڈیا میں کوئی اتوار نہیں آتا. جو میڈیا ورکر ہیں ان کے لیے کوئی اتوار نہیں, ان کے لیے کوئی عید نہیں ہے, وہ ڈیوٹی پر ہوتے ہیں. تو ان کے لیے کچھ یار کیا جائے, یہ ہماری مین جو ہے وہ کوشش ہوگی کہ یار ان کا سہارا بنا جائے. ان کے لیے کچھ انتظامات اگر ہم کر سکیں جو فنانشلی بھی اگر آگے چل کے, تو وہ بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے. کسی کے پاس اگر کوئی تعلق ہوتا ہے, کسی کے پاس کوئی جاب ہوتی ہے, تو پھر وہ اکاموڈیٹ کر دیتا ہے کہ یار یہ ہمارا بھائی ہے, آپ اس کو رکھ لیں. تو وہ ہر طرح کی اس طرح کی کوشش ہوگی کہ وہ کی جائے. اچھا, ایک محتاط اندازے کے مطابق اسلام آباد اور راولپنڈی کے اندر تقریباً کتنے یوٹیوبر یا ڈیجیٹل میڈیا کے دوست ہیں جو اس وقت موجود ہیں, جو فیلڈ میں کام کر رہے ہیں؟ دیکھیں اسلام آباد میں تو کوئی کافی دوست نظر آتے ہیں. ہمارے سینئر جو بڑے بھائی ہیں وہ بھی کافی ہیں, لیکن جو ہمارے جیسے جو سیکھ رہے ہیں یہ بھی اسلام آباد کے اندر کسی بھی جگہ پہ جائیں تو 35 40 50 لوگ تو نظر آ رہے ہوتے ہیں. اور پنڈی اسلام آباد کو اگر ملا کے دیکھا جائے تو 150 جو ہیں وہ ڈیجیٹل میڈیا سے جڑے ہوئے صحافی تو ہیں. بالکل. ناظرین, یہ ڈیجیٹل میڈیا کے وہ دوست ہیں جو بغیر کسی تنخواہ کے آپ تک حقائق پہنچاتے ہیں, دنیا کے بدلتے ہوئے حالات آپ کے سامنے رکھتے ہیں, نئی نئی چیزوں سے آپ کو متعارف کرواتے ہیں. ڈیجیٹل میڈیا ایسوسی ایشن کی آج جو یہاں پہ باڈی تشکیل دی گئی ہے, ان کے صدر جناب فیصل تارڑ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ڈیجیٹل میڈیا اور نوجوانوں کے حوالے سے ان کے کیا جذبات ہیں یہ آپ تک پہنچے. اپنے رائے کا اظہار لازمی کریں کمنٹ سیکشن میں, اور ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. اس کے ساتھ اجازت دیجیے, اللہ حافظ.